بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان مصیبت۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکے ہی میں ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن ربی سے ہوا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حالہ بنت خولید حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھیں، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کیا تھا۔ سیدہ زینب نے ان کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائے ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسیر بدر سے رہائی پاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئیں۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب کی مزاحمت حبار بن اسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ حبار بن اسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین نے اس کا جرم معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی منقبت میں فرمایا ہے، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیر اور ابو جندر رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم قریش کی قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزین تھے، اس قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ نماز صبح کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، بخدا مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، بیٹی ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ ہو تو اس کے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، اس شخص کا جو تعلق ہم سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہو تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کراؤ، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔
ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر ایک شخص کی ذرا ذرا سی چیز ادا کر دی. پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو بتا دے. سب نے کہا خدا تجھے جزا دے، خیر دے، تم تو وفی و کریم نکلے. تب ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے. اب میری ذمہ داری نہ رہی تو میں اب غلط اسلام سے مبلغ مزین ہوتا ہوں اور مدینے کو روانہ ہوتا ہوں. وہ مدینے پہنچتے ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی مفار رقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رخصت کر دیا.